مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. صدق الله العظيم. منبر رسول پر جلوگر علماء ذوی الاحترام ناسک کی سرزمین پر سنی دعوت اسلامی کی عظیم الشان دو پرور سنی اجتماع میں شریک ہونے والوں، پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں اور خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہ کی کنیزوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جس آیہ کریمہ کی تلاوت کا میں نے شرف حاصل کیا، اس کے متعلق کچھ معروضات پیش کرنے سے پہلے بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں جس طریقے سے میں پڑھا ہوں، اسی طریقے سے بآواز بلند درود و سلام کا نذرانہ عقیدت پیش کریں. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں اور خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہ کی کنیزوں، جس آیہ کریمہ کی تلاوت کا میں نے شرف حاصل کیا، اللہ رب العزت اس کے متعلق مجھے حق کہنے اور آپ تمامی حضرات کو حق سننے کی توفیق عطا فرمائے. ایک ہنگامہ محشر ہو تو اس کو بھولوں، رہ رہ کے سینکڑوں باتوں کا خیال آتا ہے. اللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا، رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، امت مسلمہ کا آج ایک مسئلہ نہیں جس پر گفتگو کی جائے، بلکہ آج امت مسلمہ کئی مسائل سے دوچار ہے اور بیرا نبی کی شکار ہونے کی وجہ سے اپنا وقار کافی حد تک کھو چکی ہے. ایک کمی کا ذکر ہو یا معاملہ ہو تو اس کا میں ذکر کروں.
یہاں قرآن اور صاحب قرآن صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے رشتے کی کمزوری کی بنیاد پر اور آیات قرآنی اور احادیث کے معنی اور مطالب کے نہ سمجھنے کی بنیاد پر آج کا مسلمان بے رہدوی کا شکار بھی ہے، طبیعت کا غلام بھی ہے، نفس کا پیروکار بھی ہے، شیطان کا شکار بھی ہے، اور نتیجتاً آج یہ امت اپنا وقار کافی حد تک کھو چکی ہے۔ مجھے آج آپ کے سامنے اس امت کے حوالے سے قرآن مقدس کی روشنی میں اور احادیث رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی روشنی میں ایک نعمت کی ناقدری کا ذکر کرنا ہے۔ یوں تو اللہ رب العزت نے ہمیں اتنی نعمتیں عطا فرمائی کہ خود ہی ارشاد فرماتا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو کاؤنٹ کرنا چاہو، گنتی کرنا چاہو تو گن نہیں سکتے۔ اور ہمارا حال یہ ہے کہ بے حساب نعمتوں کے ملنے کے بعد ان نعمتوں کا شکرانہ ادا کرنے کی بجائے آج بہت ساری نعمتوں کی ناقدری کرتے ہیں، اور ان نعمتوں کی ناقدری کی بنیاد پر آج بیماری ہو، پریشانیاں ہو، مصیبتیں ہو، افلاس ہو، تنگدستی ہو، ان سب کے ہم شکار ہوتے جا رہے ہیں۔ یقیناً آپ سوچ رہے ہوں گے کہ آج کون سی نعمت کا ذکر ہوگا اور کس سبب سے پردہ اٹھایا جائے گا جو ہماری تباہی اور بربادی کا ذریعہ ہے۔ تو میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آج مجھے آپ کو یہ بتانا ہے کہ قرآن اور حدیث کی روشنی میں رات کی کیا اہمیت ہے۔ اللہ نے ہمیں دن بھی عطا فرمایا، رات بھی عطا فرمائی، زمین بھی عطا فرمایا، آسمان بھی عطا فرمایا۔ ہماری زندگی کو پیش آنے والے ہر مسائل کے حل کے لیے قرآن بھی عطا فرمایا، اور صاحب قرآن صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بھی ہمیں عطا فرمایا۔ ہمارا حال یہ ہے کہ ہم نماز کے اندر یہ تو ضرور پڑھتے ہیں کہ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، ہمیں سیدھے راستے پر چلا، ان کے راستے پر چلا جس پر تیرا انعام نازل ہوا، اور ان کے راستے پر نہ چلا جو گمراہ ہیں، بھٹکے ہوئے ہیں۔ لیکن کبھی ہم نے یہ جاننے کی کوشش نہیں کی کہ وہ انعام یافتہ بندے اپنا دن کیسے گزارتے تھے اور اپنی رات کیسے گزارتے تھے۔ آپ شاید یہ نہ جانتے ہوں کہ دن کے مقابلے میں رات کا مقام بہت عرفہ و اعلیٰ ہے۔ دن کے حوالے سے یوم جمعہ کو بس ایک ساعت ایسی آتی ہے کہ اس وقت پروردگار جل جلالہ کی بارگاہ میں جو دعا کی جائے وہ دعا قبول ہوتی ہے، لیکن اس ساعت کا تعین بھی نہیں کیا گیا کہ وہ وقت اور وہ ساعت کون سی ہے۔ لیکن جب رات کی بات آتی ہے تو آقا کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں رات کے آخری پہر اللہ رب العزت آسمانی دنیا پر نزول اجلال فرما کر ہر رات یہ اعلان کرتا ہے کوئی مجھ سے بخشش کا طلبگار کہ میں اس کی خطاؤں کو معاف کر دوں، ہے کوئی مجھ سے روزی کا طلبگار کہ میں اسے روزی عطا کر دوں۔ اس طریقے سے میرا مولا صبح صادق تک اپنے بندوں کو رات کے آخری پہر سے صدا لگاتا ہے۔ اسی لیے قرآن مقدس میں جب اللہ کے برگزیدہ بندوں کا ذکر آتا ہے تو قرآن کہتا ہے ان المتقین فی جنات و عیون آخذین ما آتاہم ربہم انہم کانوا قبل ذلک محسنین
کانوا قلیلا من اللیل یہجعون وبالاسحار هم یستغفرون۔ اللہ رب العزت اپنے متقین بندوں کے اوصاف کو اجاگر کر رہا ہے، اور ان کو جو رب قدیر جل جلالہ کی جانب سے انعام مل رہا ہے، اس انعام کا ذکر فرماتے ہوئے رب فرماتا ہے ان المتقین فی جنات و عیون، بے شک متقین باغ اور چشمے میں، باغوں میں اور چشموں میں ہیں، اور کیا کرتے ہیں؟ آخذین ما آتاہم ربہم، اپنے رب کی طرف سے ان کو جو عطائیں ہو رہی ہیں وہ اسے حاصل کرتے ہیں۔ پہلے ان کی کیفیت بیان کی گئی، ان پر ہونے والے انعام کا ذکر کیا گیا، اور پھر یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ انعام اللہ نے انہیں کیوں عطا فرمایا۔ تو قرآن کہتا انہو کانوا قبل ذالک محسنین، بے شک یہ اس سے پہلے نیکوکار تھے، نیکیاں کرتے تھے، اللہ کی اطاعت اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے اندر وہ اپنی زندگی کے لمحات گزارتے تھے، اور پھر ان کی رات کیسے گزرتی تھی؟ تو قرآن کہتا ہے کانوا قلیلا من اللیل یہجعون، کہ وہ راتوں کو بہت کم سویا کرتے تھے، بہت کم سویا کرتے تھے۔ وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، اور سحر کے وقت اپنے رب سے مغفرت کی بھیک مانگا کرتے تھے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اولیاء کرام علیہم الرضوان، اللہ رب العزت کے مقرب بندے اپنی راتوں کو عبادت و ریاضت میں گزارتے تھے، رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام میں گزارتے تھے، اپنی رات کے لمحات کی قدر کرتے تھے۔ کیفیت یہ ہوتی کہ رات جب آ جاتی، جب سورج غروب ہو جاتا تو انہیں خوشی محسوس ہوتی، ان کے قلب پر ایک عجیب سی کیفیت طاری ہوتی کہ اب ہماری عبادتوں کو صرف خدا دیکھے گا، یا اس کی عطا سے اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں گے۔ ہماری زندگی کے ان اعمال کو ہمیں دنیا کو نہیں دکھانا۔ رات کی تاریکی کے اندر وہ اپنے رب کی عبادت میں مصروف ہو جاتے، وہ کم سویا کرتے۔ کیوں کم سویا کرتے؟ تاکہ سجدے کریں، عبادت و ریاضت کریں، اپنے معبود برحق کی بارگاہ کے اندر جبین نیاز چکائیں۔ قرآن ان کی کیفیت کو اجاگر کرتے ہوئے فرماتا ہے والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، وہ اپنی راتوں کو سجدے اور قیام میں گزار دیا کرتے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ہماری ناکامی اور پستی کی وجہ، ہماری بربادی اور ذلت کی وجہ، ہم نے رات اپنے دامن پر گناہوں کے داغ بڑھانے کے لیے اپنی راتوں کو عبادت کی بجائے گناہوں میں خرچ کرنا شروع کر دیا۔ دنیا میں جتنے بھی برائی کے اڈے کھلتے ہیں وہ رات ہی کے وقت کھلتے ہیں، لیکن خوش نصیب ہیں وہ بندے جو رات کو اپنے دامن کو گناہوں کے دھبوں سے آلودہ کرنے کی بجائے رات کی تاریکی میں اپنے دامن پر لگے ہوئے گناہوں کے دھبوں کو مٹاتے ہیں اور اپنے رب کی بارگاہ سے مغفرت اور بخشش کا پروانہ حاصل کرتے ہیں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اللہ کے پیارے حبیب ارواحنا فداہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صحابہ کو ابھارتے تھے رات کو عبادت کے لیے، صحابہ کو تیار کرتے، ان کے ضمیر کو جگایا کرتے، ان کو عبادت کی طرف راغب کرتے، ان کو درود و سلام کی طرف راغب کرتے، ان کو تلاوت قرآن مقدس کے لیے راغب کرتے، اور یہ سارے کام کے لیے رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے رات کا انتخاب فرمایا، یہاں تک کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ بہت بڑے عابد و زاہد تھے، بہت بڑے پرہیزگار تھے، لیکن رات کو آرام کی عادت تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عبداللہ ابن عمر بہت اچھا آدمی ہے، لیکن کاش کہ وہ تھوڑی دیر رات کو عبادت کرتا۔
حضرت عبداللہ ابن